مفتی صاحب، جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کے مر جاتے ہیں، کیا رمضان میں ان پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کے مرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان نے خود کو پھانسی لگا کے مارا ہے نا، خود کو پھانسی لگا لی، تو وہ یہ جو چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، حرام ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ جائز ہی نہیں ہے نا، تو خود کو انسان ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان نے پھانسی لگائی ہے تو مرنے کے بعد اور جہنم میں اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ وہ پھانسی لگانے کا جو اس وقت محسوس ہوا تھا نا، اس کو پھانسی لگانے کے وقت جو تکلیف محسوس ہوئی تھی، وہ تکلیف وہ ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے کسی لوہے کی چیز سے، چھری وغیرہ سے اپنے آپ کو مار لیا، یعنی کہ اپنے پیٹ میں چھری کسی نے اگر بھونک لی اور وہ انسان مر گیا، سوسائڈ کر لی کسی نے، تو اب وہ جو پیٹ میں چھری یا لوہا یا کوئی چیز لگنے سے جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، وہ تکلیف وہ پھر ہمیشہ اسی تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پیا ہے تو وہ زہر کا پینے میں جو اس وقت عین زہر اندر گیا تھا اور جو اس کو تکلیف ہوئی تھی نا، وہ تکلیف وہ پھر ہمیشہ بندہ محسوس کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تم نے ایسی حرکت کی کیوں؟ اچھا، آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا، جو لکھا وہی ہوتا ہے، تقدیر سے الگ ہو نہیں سکتا، تو اگر جب اللہ نے لکھ دیا کہ انسان پھانسی لگا کے مرے گا، تو وہ جب لکھا ہی تھا تقدیر میں تو وہ پھانسی لگا کے مر گیا، تو اس میں اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ بہت لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں وہ لکھا جو بندہ کرنے والا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، مثلا ایگزامپل، آپ پڑھاتے ہیں کسی اسکول میں، وہاں پر 20 بچے پڑھتے ہیں۔ اب ان 20 بچوں میں سے ایک بچہ جو بہت ذہین ہے اور ایک بچہ جو بہت کند ذہن کا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب آپ نے اس کند ذہن والے بچے کے لیے کاپی پہ لکھ دیا کہ بھائی تم جو ہو، تمہارے پڑھتے لکھتے تو ہو نہیں، اس لیے تم فیل ہو جاؤ گے۔ اس نے پہلے سے لکھ دیا فیل ہو تم۔ اب جب ایگزامر آیا، اس نے ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد وہ فیل ہو گیا، ایگزامر نے اسے فیل کر دیا۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس بچے کی ہے جو فیل ہوا ہے، یا اس استاد کی ہے جس نے پہلے سے فیل لکھ دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس بچے کی ہے کہ اس نے محنت نہیں کی تھی۔ اس استاد نے تو اس کی حالت دیکھ کر لکھا تھا نا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو پائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے حالات بتا رہے ہیں۔ جو بندہ کرنے والا تھا نا، وہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، وہ تو عالم الغیوب ہے نا، وہ تو جانتا تھا کہ جب بندے کو پیدا کریں گے تو یہ اپنی مرضی سے کس راستے کو ڈیسائیڈ کرے گا، کس راستے کو یہ چوز کرے گا، کس راستے کو چنے گا، اور جنت والا بھی راستہ ہوگا، جہنم والا بھی راستہ ہوگا۔ اب یہ کس راستے کو اختیار کرے گا؟ ایک اچھی موت بھی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی، ایک وہ موت جو سوسائڈ ہوگی، تو اب یہ کس راستے کو اختیار کرے گا؟ تو جو بندہ کرنے والا تھا اپنی مرضی سے، وہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہی لکھا کہ یہ بندہ یہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے اس نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ وہ ایسا کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے سے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں اس کے لیے یہ بات لکھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کسی انسان نے اس طرح سے کسی نے سوسائڈ کر لیا، اسی کے لیے حرام ہے کہ انسان سوسائڈ نہ کرے، جائز ہی اس کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو انسان ہلاکت میں ڈالے اپنی جانوں کو۔ جب زیادہ پانی آپ نہیں بہا سکتے، اسلام اس چیز کی گنجائش اور اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ زیادہ پانی بہائیں، تو پھر آپ کو اسلام اس چیز کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کوئی انسان سوسائڈ کر لے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو وہ جو خطرناک سزائیں ہیں وہ اس میں رہتا ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کتنی دیر کے لیے اٹھاتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف رمضان بھر کے لیے اٹھا لیتا ہے، چونکہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی انسان نے خود کو پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا لی تو وہ ہمیشہ پھر جلتا رہے گا، پھر وہ جہنم کے قبر میں جہنم کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اس کی لپٹیں آتی ہیں گناہگار کے لیے۔ لیکن جو رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں کی آگ اور تپش بھی بندہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان بھر کے لیے مرتفع فرما دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ گو تھا، اسلام سے تعلق رکھنے والا تھا لیکن گناہگار تھا، تو اب اس سے کب تک کے لیے عذاب قبر اٹھایا جاتا ہے؟ صرف رمضان بھر اس پر عذاب نہیں ہوتا یا رمضان کے بعد بھی نہیں ہوتا؟ اس میں پھر علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ
رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے، رمضان کی برکت سے عذاب مرتفع کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر عذاب ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے پھر کبھی عذاب نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے مرحومین کے لیے اِیصال ثواب کرتے رہا کریں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ملتا رہے اور اس کا ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے۔